اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ قرآن کریم کی 20ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید مخالفت اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے تھے۔ اس کی کل آیات 135 ہیں اور یہ 8 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورت 16ویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر 17ویں پارے میں جاری رہتی ہے۔ اس سورت کا نام ابتدائی حروف طٰہٰ سے لیا گیا ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ شان نزول کے اعتبار سے جیسا کہ تفہیم القرآن اور تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوا ہے، یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے نازل ہوئی تاکہ آپ دعوت حق کے راستے میں پیش آنے والی تکالیف سے دل گرفتہ نہ ہوں۔ سورۃ طٰہٰ میں 3 بنیادی مضامین نمایاں ہیں۔ سب سے پہلی بات تسلی رسول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت میں اور دعوت دین کے کام میں بے حد مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو طویل قیام فرماتے یہاں تک کہ قدم مبارک سوج جاتے، اور جب لوگ ایمان نہ لاتے تو آپ کو شدید غم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت زبردستی نہیں دی جاتی بلکہ وہی فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں طلب اور خشیت ہو۔ دوسرا بڑا مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف ہم کلامی عطا فرمایا، ان کی پیدائش کا واقعہ، دریا میں ڈالا جانا، فرعون کے محل میں پرورش پانا اور پھر اپنی والدہ کی گود میں واپس آنا، سب اللہ کی خاص تدبیر کا حصہ تھا۔ ایک قبطی کے قتل کے بعد اللہ نے انہیں قصاص سے بچایا اور مدین کی طرف ہجرت کی تو وہاں کئی سال قیام کیا۔ پھر طور پر اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا۔ فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا اور نرمی اور حکمت کے ساتھ بات کرنے کی ہدایت کی گئی۔ مقابلے کے لیے جادوگر جمع کیے گئے مگر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی اور جادوگر ایمان لے آئے۔ بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکالا گیا۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کرتا ہوا دریا میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی ناشکری، سامری کا بچڑا بنانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور سے واپسی پر غصہ کرنا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وضاحت، یہ سب واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اس پورے قصے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کی مدد فرماتا ہے چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ تیسرا مضمون حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں سکون کی زندگی عطا کی گئی اور ایک درخت کے قریب نہ جانے کی ہدایت کی گئی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، انہوں نے لغزش کی، پھر اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف فرمایا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے مگر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے، اللہ کی قدرت کامل ہے، انبیاء کی دعوت صبر اور حکمت پر مبنی ہوتی ہے اور انجام کار کامیابی حق کی ہوتی ہے۔ عملی طور پر یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ دعوت دین میں صبر اختیار کریں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں، ناشکری سے بچیں، تکبر سے دور رہیں اور غلطی ہونے پر فوراً توبہ کریں۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ طٰہٰ کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔